السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مختار احمد حاضر خدمت ہوں۔ اسکول میں ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ آپ کے ماں باپ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ایک لڑکے نے کہا پاپا کہتے ہیں کہ بڑا نام کرے گا، بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا۔ ایسے ہی ایک بچی سے پوچھے تو بچے نے بھی یہی بتائی، پپا کہتے ہیں کہ بڑا نام کرے گی، منی ہماری ایسا کام کرے گی۔ تو اچھا، ٹیچر نے بچوں سے پوچھا یہ بڑا کام کیسے کرتے ہیں، کیا ہے بڑا نام کیسا کرتے ہیں؟ تو بچوں نے پوچھا کہ پپا ممی تو کہہ دیے، ٹیچر آپ ہی تو ہمیں سمجھانا چاہیے، آپ سمجھائیے نا پلیز۔ تو ٹیچر نے کہا ہاں، یہ اخلاق، بہت اچھے اخلاق جب تمہارے پاس آتے ہیں، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں تو ایک بڑا کام جو بھی کرتے ہیں وہ بہت بڑا نام بنتا ہے۔ تو پھر دوبارہ بچوں نے پوچھا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں اور کیسے ذرا سمجھائیے نا۔ تو ٹیچر نے کہا کہ آئیے چلو میں سمجھاتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا ایک گیم کی طرح ایک سبق سکھانے کا جو طریقہ تھا، ان بچوں کو سمجھانے کے لائق انہوں نے ایک چھوٹا سا گیم کیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کانچ کے گلاس، 3 گلاس ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے منرل واٹر کے باٹلز بھی رکھ دیے۔ تو پہلے کلاس میں انہوں نے صاف شفاف پانی بھر دیا۔ بھرنے کے فوراً بعد اس میں کیا کیا، ابھی بنایا ہوا چکنی مٹی سے بنایا ہوا ایک کھلونا اس کے اندر ڈال دیا۔ تو اب ہوگا کیا، وہ فوراً گھل جائے گا۔ گھلنے کے ساتھ ہی کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جو جراثیم ہوتے ہیں، جو کچرے ہوتے ہیں، جو بھی غلاظت ہے، سب مل گیا۔ اب وہ پانی پینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کیا کیا کہ دوسری مرتبہ دوسرے گلاس پر پانی بھر دیا اور بعد میں ایک روئی سے بنا ہوا کھلونا اس کے اندر ڈال دیا۔ کیا ہوگا، سارا پانی اس روئی کی گڑیا نے جذب کر لیا۔ ایک خطرہ پانی بھی دوسروں کے لیے نہیں ہے، سب کچھ وہ اپنے اندر کھینچ لیا۔ اب تیسری مرتبہ انہوں نے گلاس میں پانی، ٹمبلر میں پانی بھرا۔ اب کیا کرتے ہیں ٹیچر، آہا، مصری کی بنی ہوئی گڑیاں، مصری کی بنی ہوئی کھلونے کو اندر ڈالتے ہیں۔ اب ہوگا کیا، پانی تو بس شہد کی طرح مٹھاس ہو جائے، شہد کی طرح مٹھاس، اتنی یوں سمجھیے کہ کوئی بہترین شربت ہی بن گئی۔ تو غور کیجئے، ٹیچر ابھی جو چھوٹا سا ایک گیم کی طرح بچوں کو اخلاق کے بارے میں سمجھائے، یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، غور کریں گے تو یہ بڑوں کے لیے بھی بہت بہت اہم ہے۔ پہلے نمبر پر ٹیچر نے کیا بتایا تھا، انہوں نے ایک ٹمبلر میں اچھا پانی، بالکل صاف پینے کے لائق کا پانی جو رکھا تھا، اس میں چکنی مٹی سے ابھی بنائی ہوئی ایک گڑیا یا کھلونا جسے اس کے اندر ڈال دیا، تو وہ سب کچھ اس کے اندر گھل کر اس کے اندر کی جراثیم، جرمز، اس کے اندر کی غلاظتیں، اس کے اندر کی خراب چیز، سب کچھ اس میں مل گئی، تو وہ پانی پینے کے لائق ہی نہیں رہا۔ یہ ایک اخلاق ہے۔ تو بچوں کو سمجھایا انہوں نے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے پیارے بچوں، پیارے بچیوں، کہ تم گھر میں رہتے ہو اور گھر میں اپنے بھائی بہنوں سے ملتے ہو، اپنے تایا کو یا چچا یا خالہ یا پھوپھی، ماموں، ایسے سب مل کر جہاں رہتے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ آپ مل کے کھیلتے ہیں اور گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے۔
ऐसे ही जब आप बड़े होते हो तो स्कूल मदरसे में आते हो, तो मदरसों में भी आप सबसे मिलना पड़ता है, आप दोस्तों से मिलना पड़ता है। तो आगे चलकर जब तुम कामयाब हो जाओगे, कहीं नौकरी पे जाओगे, तो नौकरी में भी ऑफिस ऑफिस और जो फैक्ट्री होता है वहां भी आपको रहना होता है, और कोई कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहां भी आप सबको मिलना जुलना पड़ता है। तो आपका अखलाक वहां आप कैसे उनसे पेश आते हैं, इस पर मुनहसिर है। चंद लोगों को आपने देखा होगा कि आप जितनी जगह मैं बताया हूं, इतनी जगहों के अंदर जब वो जाती हैं या जाते हैं तो वहां के माहौल को बिगाड़ देते हैं। अब बच्चों के सिलसिले में एक और बात कहता हूं, और खासकर माँ बाप बच्चों को ये बात बताएं, जरूर बताएं कि बच्चियां जब बड़ी होती हैं, शादी के बाद जब वो ससुराल जाते हैं, उसको भी इसमें शामिल कर लीजिए। अब देखिए, चंद बच्चों की आदत है, चंद बच्चों की आदत है कि जहां भी जाते हैं वो झगड़ा करते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, प्यार और मोहब्बत से नहीं रहते हैं, इन्हें छोड़ कर देना जो है वो बिल्कुल नहीं करते। तो इस हालत से वो जगह बहुत तंग हो जाती है, लोगों को तकलीफ होने लगती है, दूसरे लोगों को। तो ये जगह इस तरीके से हो जाती है कि जैसा कि ये कीचड़ वाला जो पानी था, वैसे हम उस जगह को कीचड़ बना देते हैं। हाँ, अब दूसरी नंबर पर उन्होंने किसको बताया था? दूसरी नंबर पर उन्होंने एक टम्बलर में जो रुई की जो गुड़िया थी, रुई की गुड़िया उसके अंदर डालने से क्या हो गया कि रुई की गुड़िया अंदर जाने के बाद वो सारा पानी खींच, सारा पानी वो खिलौना खींच चुका था, और वहां पीने के लिए कुछ भी पानी बाकी नहीं रहा, कुछ भी पानी बाकी नहीं रहा। ऐसे ही बहुत से लोगों की आदत होती है कि सिर्फ जो कुछ है वो मेरे लिए, जो कुछ है वो मेरे लिए, और मैं ना तो किसी को दूंगा ना किसी को दूंगी, सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मुझे ही चाहिए। सेल्फिश, पूरा अपनापन, सेल्फिश की तरह से क्या करते हैं कि वहां सारा पानी जज्ब करते हैं, जैसा वैसा ही हर चीज कर लेते हैं। इसकी वजह से भी वहां का माहौल बहुत बिगड़ जाता है। अब आइए कि तीसरे नंबर पर क्या बताते हैं। तीसरे नंबर पर उन्होंने क्या किया कि इस टम्बलर में क्या, उसमें उसमें क्या, कौन सा खिलौना डाला? सब कुछ मिश्री से बने हुए खिलौने डाले। कितना प्यारा हो गया वो, एक मीठा शहद की तरह, जो सब कुछ बहुत पसंद से पीने वाला एक शहद का शरबत बन गया। इसी तरीके से दूसरे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे लोग भी, कि जहां भी वो जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा बहार ले आ जाते हैं। आप आए बाहर आए, आप सुने होगा, बार बार बोलते रहेंगे आप आए बाहर आए। क्यों बोलते हैं कि जब वो आए तो खुशी और बढ़ जाती है, खुशी और भी बढ़ जाती है। यहां तक कि पहले से तो वो पहले खुशी रहते हैं, पहले से वो, मगर फिर भी उस एक आदमी को, उस एक बंदे को या उस बंदी को बहुत इंतजार करते हैं, बहुत, अरे वो तो नहीं आई ना, अभी हमें खुशी नहीं मिल रही है ना, वो क्यों देर कर गई, क्यों अभी तक नहीं आई, अभी ये महफिल में क्यों नहीं आए। ऐसा पूछा, जहां भी आप जाते हैं, जब आपके जाने से वहां की खुशी जो है अगर डबल हो जाए और भी खुशी बढ़ जाए, तो ये बहुत बड़ा अखलाक है, ये बहुत बड़ा अखलाक है। ऐसा होता है कि हर कोई जब मिलजुल के बैठे रहते हैं, अगर वो बंदा ना आए, कोई लड़का ना आए या लड़की नहीं आए, तो वो इंतजार में रहते हैं कि वो आएगी कब, आएगी। क्यों? उसके आने से क्या होता है, उसके आने से क्या होता है? हाँ, हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज पे नूर आ जाता है। हाँ, उसके आने से हर जगह, हर शहर में नूर हो, हर शहर में नूर हो। तो मैं ये कह रहा हूं, और खासकर मैं कह रहा हूं, जब बच्चियां ससुराल जाते हैं, तो वहां का माहौल समझना बहुत जरूरी है, वहां के माहौल को समझना जरूरी है। क्योंकि लड़की का जो मान सम्मान होता है,
وہ صرف اپنے ساس گھر میں ہوتا ہے۔ میکے سے بڑھ کر جب وہ سسرال میں بہتر رہتی ہے، وہی اس کا گھر ہے اور وہی اس کی عزت ملتی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں وہ زمانہ تھا پہلے شادیوں میں تہنیت کے نام سے کوئی بچے جو شادی ہونے والی ہیں دلہن ان کے حق میں کچھ دعائیں دیتی ہیں، ایسا لکھتے ہیں۔ تو مجھے ایک بار ایسا لکھنا ہوا اس تہنیت میں، سسرال میں جو ہو نام اپنا، سسرال میں ہو جو نام اپنا، کرنا یوں بلند کردار اپنا، ہو جائیں سب تم پہ قربان، کرنا یوں پیار سے راج اپنا، کرنا یوں بلند شان میکے کی، پلکوں پہ وفا کا نام لیے۔ تو بچیوں کو جب بھی سسرال میں جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول نیا ہوتا ہے، اور وہاں کی عادت اور رہن سہن سب کچھ فرق ہے، بدل کے رہتا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میں یہاں جو آئی ہوں میرے میکے کی، میں ماں باپ کی اپنی عزت بڑھانے کے لیے اور میرے کردار بلانے کے لیے، اور آگے چل کر اپنے خوشی کے لائق بھی جی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر پہلے اپنے سسرال کی بات اور ماحول کو سمجھ کر آگے بڑھنا ہے۔ ایسے ہی بچوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی جب ان کو بھی جب شادی ہو جو سسرال میں ہے تو ان کو بھی وہاں کے لوگوں کی عزت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں بولتا ہوں کہ اگر خوشیاں بانٹنا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں آپ سے خوشی بڑھتی ہے تو اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کسی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ہر کسی کو اللہ ہی نے پیدا کیا، ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم کسی کو نفرت کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی تخلیق کو، اللہ کے بنانے کو نفرت کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس وجہ سے ہمیں کسی سے نفرت کرنی نہیں چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں سب کی عزت بھی کرنی چاہیے، جس لیول پہ ہیں، جس ہیں اس کی طرف سے ہم ان کی عزت ضرور کرنی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں تو ہماری خوشیوں کو بانٹنی چاہیے، ہم سب کو خوشیاں دینے والے ہونا ہے، ان کی ضرورت ہے تو دینے والا ہونا ہے۔ جب دوسروں کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی دیتا ہے۔ جس محفل میں بیٹھے، جس کی بھی کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کے اوپر آپ اگر کچھ بات کر کے کچھ اچھی بات رائے دے دیتے ہیں اور سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، تو ان کا دل ہلکا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ دل میں ضرور یہ عادتوں کو، یہ اخلاقوں کو ہم بچوں کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ آپ مٹی کی گڑیا رہیں گے یا فوم یا روئی کی گڑیا رہیں گے یا مصری کی گڑیا رہیں گے۔ یہ بات سمجھائیں گے تو ہمیں نتیجہ نکلے گا کہ ضرور ہم مصری کی گڑیا رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ اخلاق جب ہمارے اندر آ جائیں گے، جب ہم خوشیاں بانٹیں گے تو ہر گھر میں سب جو شاداب رہیں گے، دل کو چین اور سکون ملے گا، دل کو تسلی ملے گی، آنے والے نسل اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ انشاءاللہ دعا کیجئے کہ سب کو نیک ہدایت ملے اور سب اچھے اخلاق کے ساتھ مل جل کر رہیں، ہر ایک کے ساتھ خوشی رہے، ہر گھر کے اندر خوشیوں کی بہار ہی بہار آ جائیں، اور جہاں کہیں بھی آپ جائیں وہاں، جیسے کہ ابھی اس فلمی گانے کے جو شعر سنے تھے، جہاں بھی آئے آپ جائیں وہاں ہر چیز پہ نور آ جانا چاہیے۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر، اللہ حافظ۔